اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ خالی واو کے بارے میں اور زبر کی تنوین پر وقف کس طرح کرنا ہے اور حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ ان تمام الفاظ کو آج کی ویڈیو میں ہجا کرنے والے ہیں۔ ویسے یہ سبق ہے نورانی قاعدہ، سبق نمبر 11 ہے۔ شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، نورانی قاعدہ لیسن نمبر 11، تختی نمبر 11 میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ یہ لفظ ہے، اس میں دیکھیں واو ہے، تو اس واو کو ہم نے پڑھنا ہے یا نہیں، اس کو میں ہجا کر لیتا ہوں۔ زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، زکا، تا دو زبر تن، زکاتن، وقفن، زکاہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ زکاہ اور صلاح جو لفظ آتے ہیں، آگے صلاح آنے والا ہے، تو ان دونوں الفاظ میں اور اس جیسے بہت سارے الفاظ جو قرآن مجید میں آتے ہیں جس میں یہ واو نظر آتا ہے، جس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، پڑھنا نہیں ہے، جیسا کہ اس لفظ کے ہجا میں بھی میں نے نہیں پڑھا اور رواں میں بھی نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ زبر کی تنوین، تا کے اوپر یہ دو زبر کی تنوین ہے، یہاں اس کے یہ گول تا پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو گول تا پر جب بھی ہم وقف کریں گے تو اس کو ہا بنا دیں گے، پہلے بھی میں نے بتایا ہے، یہ گول تا ہے، اس پر جب بھی وقف ہوا تو اس کو ہم نے ہا بنا دینا ہے، جیسے کہ یہاں پر دیکھیں زکاتن، وقفن، جب وقف کیا تو زکاہ، ہا کے ساتھ زکاہ۔ قرآن مجید کی آیت میں پڑھ لیتا ہوں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو زکاہ پہ رکیں گے ہا کے ساتھ، وآتوا الزکاۃ۔ اگلا لفظ دیکھیں، یہ لفظ بھی زکاہ کی طرح ہے، جب یہاں پر وقف کریں گے تو اس کے گولتا کو بھی ہا بنا دینا ہے، یعنی صلاح۔ اذان دیں تو اذان میں حی علی الصلاح، ہا کے ساتھ پڑھنا ہے، بہت سارے پڑھتے ہیں صلاۃ، تا کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ہجا کر لیتے ہیں، اور اس میں واو بھی نہیں پڑھنا زکاہ کی طرح۔ صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، صلاح، تا دو زبر تن، صلاتن، وقفن، صلاح۔ بہت سارے کیا پڑھتے ہیں زکوات اور صلوات، تو یہ وات کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، واو پر کچھ بھی نہیں، تو اس کو پڑھنا ہے صلاح، صلاح۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، اگر آپ کو میرا سمجھانا اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگلا لفظ دیکھیں، با الف زبر با، لام زیر لی، بالی، غین زیر غی، غین کو گلے سے نکالا، اس کی جگہ گاف نہیں پڑھنا، بالیگی نہیں، بالیغی، ہا کھڑی زیر ہی، بالیغی ہی، بالیغی، غین ہے، ٹھیک ہے؟ بالیغی ہی، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہ نیچے کی طرف ہو کھڑی زیر، تو ایک الف کی لمٹ میں نیچے کی طرف کھینچنا ہوگا، اگر اوپر ہوگی تو اوپر کھینچنا ہوگا، یہاں نیچے کھینچیں گے۔ بالغیہ، وقفن، بالغیہ۔ وقف میں لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس پر سکون جزم آ جاتا ہے، وقف میں رکنے کی صورت میں، بالغیہ، بالغیہ۔ دو میم ہے، پہلی میم کو دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ دوسری کے اوپر سکون جزم ہے، اس کی وجہ سے الفاظ کو ملایا جاتا ہے۔ میم میم زبر مم، نون واو پیش نو، ممنو، نون دو زیر نن،
ممنون وقفا ممنون ممنون. یہ آسان لفظ ہے. اس طرح آسان لفظ ہم پڑھاتے جائیں گے. جو مشکل آئے گا وہاں رک کر تفصیلی ہم نے سمجھانا ہے. اگلا لفظ دیکھیں. میم حا زبر مح فا واو پیش فو محفو ضاد و زیر ضن. یہ ہا ہے گلے سے نکالا ہا. محفو یہ ضا کو موٹا کیا. زبان اوپر لگانی ہے سینٹر میں. اوپر جو دانت ہیں اوپر کے دانت اندر کی سائڈ زبان کو لگانا ہے. محفوظ وقفا محفوظ محفوظ. میں نے کہا کہ خالی واو کو پڑھیں گے. وہ ہم نے صلاح اور زکا میں سکھایا خالی واو. دوسری بات میں نے کہی زبر کی تنوین پر وقف کس طرح ہوتا ہے. یہاں پر ہے حمزہ کے اوپر زبر کی تنوین, تو یہاں پر وقف کس طرح ہوگا اس لفظ میں ہم سیکھیں گے. نون زیر نی سین الف مد زبر سا. چاروں کو کہنا ہے سین الف مد زبر. چاروں کا نام لیا پھر سین کو کھینچا. مد کی وجہ سے یہ مد ہے اس کی وجہ سے الفاظ کو کھینچا جاتا ہے. سین الف مد زبر سا نیسا. حمزہ دو زبر ان نساء وقفا نساء. اب دیکھیں آ کے ساتھ وقف ہوا. یہاں تو الف نظر نہیں آ رہا. یہی اصول ہے کہ جب زبر کی تنوین ہو جس لفظ یعنی دو زبر کی تنوین ہو تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے. رکیں گے تو الف کے ساتھ رکنا ہے. کہیں بھی قرآن مجید میں ایسا لفظ ہو جس کے آخر میں دو زبر ہو تو ہم نے وہاں الف کے ساتھ رکنا ہے. لیکن اوپر جو زکا اور صلاح میں گول تا پر دو زبر تھے وہاں الف کے ساتھ نہیں ہوگا کیونکہ وہ گول تا ہے. تو گول تا کو ہم نے ہا بنا دینا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم الف پڑھیں گے نساء. یہ زبر کی تنوین والا ایک لفظ آگے بھی آئے گا. تو پیش تو واو دو زبر ون تو ون. یہ بڑی طا ہے موٹا کیا. یا کو نہیں پڑھنا. خالی یا کے بارے میں بھی الگ سے ویڈیو بنائیں گے. اس میں ایک قاعدہ ہوتا ہے علم نحو کا یعنی عربی گرامر کا کہ یہ کیوں یا آیا کون سے حرف کو ختم کر دیا اس کی وجہ سے یہ آیا. وہ تو تفصیلی قاعدہ ہے. یہاں پر کیا پڑھنا ہے یا کو چھوڑ دینا ہے. تو پیش تو واو دو زبر ون تو ون وقفاً. وہی وقف ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا کہ زبر کی تنوین میں الف کے ساتھ طوا طوا. میم الف مد زبر ما حمزہ دو زبر ان ما ان وقفاً ما. یہ اوپر جیسے گزرا ہے نساء سیم اس کی طرح یہاں بھی وقف ہوگا الف کے ساتھ کیونکہ حمزہ کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے. ما. آگے تین چار الفاظ تو آسان ہے ایک جیسے وہ میں پڑھا لیتا ہوں. اس کے بعد کچھ ایک مشکل آنے والے ہیں. حمزہ زا زبر از. حمزہ کو زا کے ساتھ ملا کیونکہ زا کے اوپر یہ سکون جزم ہے اس کی وجہ سے الفاظ کو ملایا جاتا ہے. حمزہ زا زبر از واو الف زبر وا از وا جیم دو زبر جن. دیکھیں یہ الف ہوتا ہے لیکن زبر کی تنوین کے ساتھ ایسا حرف جس کے اوپر یہ دو زبر ہو آخر میں الف نظر آ رہا ہو تو ہجا میں اس کو نہیں پڑھنا. اور جب رکیں گے تو ویسے ہی الف کے ساتھ رکیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے زبر کی تنوین میں الف کے ساتھ رکنا ہے. ازواجن وقفاً ازواجا ازواجا. حمزہ شین زبر اش تا الف زبر تا اشتا تا دو زبر تن اشتاتن وقفاً اشتاتا اشتاتا. حمزہ کو عین کے ساتھ ملائیں گے. حمزہ کی آواز آئے پھر عین کی. عین کو گلے سے نکالنے کی مشق کرنی ہے آپ نے.
حمزہ عین زبر اع، نون الف زبر نا، اعنا، با دو زبر بن، اعنابا، وقفا، اعنابا. حمزہ فا زبر اف، واو الف زبر وا، افوا، جیم دو زبر جن، افواجا، وقفا، افواجا. حمزہ لام زبر ال، فا الف زبر فا، الفا، فا دو زبر فن، الفافا، وقفا، الفافا. سورۃ الفاتحہ کا پہلی آیت کا پہلا لفظ جو ہے الحمد، اس کو ہجا کریں. حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم، ہا نکالے حم، دال پیش دو، الحمد، وقفا، الحمد. حمد دال پر سکون جزم آ جائے گا وقف کی صورت میں، الحمد. اہدینا، حمزہ کو ہا کے ساتھ ملانا ہے، یہ چشمے والی ہا ہے. تو یہ 5ویں نمبر پہ جو آیت ہے سورہ فاتحہ کی، تو یہاں پر دیکھیں حمزہ کو ہا کے ساتھ ملا، یہ ہا ہے چشمے والی ہا. یہاں پر بہت سارے ہا پڑھ لیتے ہیں، ہا کو نہیں پڑھنا، ہا پڑھنی ہے. حمزہ ہا زیر ایہ، ایہ، دال زیر دی، اہدی، اہدی، نون الف زبر نا، اہدینا، اہدینا. اور وقف بھی سیم ہی ہوگا کیونکہ نون کے بعد الف ہے تو سیم وقف ہوگا. اہدینا، کیونکہ الف پر سکون جزم دے دیں تب بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح پہلے. اہدینا. اگلے الفاظ مشکل آنے والے ہیں، ان کو دیکھیں. واو کو لام کے ساتھ ملانا ہے، واو کو اس لام کے ساتھ، الف خالی ہے اس کو چھوڑ دینا ہے. واو لام زبر ول، فا تا زبر فت، فا کو تا کے ساتھ ملایا، والفت، حا پیش حو، والفتح، وقفا، والفتح، والفتح. آخر میں صرف ہا کا ذائقہ آ جائے گا، والفتح. کیوں؟ کیونکہ ہا پر سکون جزم دے دینا ہے تو سکون جزم کی صورت میں تھوڑا سا ہی پڑھا جائے گا. والفتح، والفتح. یہ سورۃ النصر جو ہم پڑھتے ہیں آخری 10 سورتوں میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو یہاں پر آپ اگنور کر دیتے ہیں نورانی قاعدے میں کہ یہ لفظ نہیں آ رہا، اس کو چھوڑ دیں، اگلا پڑھ لیں. تو جب قرآن مجید میں پڑھیں گے تو وہی پریشانی ہوگی، تو یہیں پر حل کرنا ہے آپ نے. والفتح. اگلا لفظ دیکھیں، یہ لفظ بھی یہ سورہ تکویر میں آ جاتا ہے، اس کو ہجا کر لیتے ہیں. واو زبر و، حمزہ زیر ای، و ای، ذال کو لام کے ساتھ ملایا ڈائریکٹ، یہ ذال یہ لام، الف الف خالی ان کو چھوڑ دینا ہے. ذال پر زبان نکالنی ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. ذال لام زبر ذل، اس کو آپ نے ذل زا نہیں پڑھنا، ذال پڑھنا ہے، ذل. و ای ذل، و ای ذل، میم واو زبر مو، و ای ذل مو، حمزہ الٹا پیش او، و ای ذل مو او، دال زبر دا، تا پیش تو، و ای ذل مو او دتو. جب رکیں گے وقف کریں گے تو آخری یہ گولتا جو ہے ہا بن جائے گا. و ای ذل مو او دہ، و ای ذل مو او دہ. یہ موعودہ کا لفظ پہلے بھی سبق میں گزرا ہے، ٹھیک ہے، موعودہ. اگلا لفظ دیکھیں،
یہ لفظ جو آخری 10 صورتیں ہیں ان کے سورۃ الماعون کا یہ لفظ ہے، یا میم زبر یم، نون زبر نا، یمنا، عین واو پیش عو، یم نعو، نون لام زبر نل، یمنعونل، میم الف زبر ما، یمنعون الماء، عین واو پیش عو، یمنعون الماء، نون زبر نا، یمنعون الماعون، وقفا، یمنعون الماعون، یمنعون الماعون۔ بڑے بڑے الفاظ سکھائے جاتے ہیں قاعدے میں تاکہ اچھے طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت آ جائے، یمنعون الماعون۔ اب جو آخری بات میں نے آپ سے کہی تھی حمزہ ساکنہ، تو اس کے 4 سے 5 الفاظ ابھی آگے آنے والے ہیں حمزہ ساکنہ، اس پر جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، وہ الفاظ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں الف کے اوپر جب سکون جزم آ جائے، یہ الف ہے، ان کے اوپر یہ سکون جزم آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے حمزہ ساکنہ۔ قرآن مجید میں جہاں بھی یہ الفاظ میں یہ بیچ میں آئے گا تو وہاں ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی یہ حمزہ ساکنہ الف کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی واو کی شکل میں، کبھی حمزہ کی شکل میں، اس طرح ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں الف کی شکل میں ہے تو ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، تا حمزہ زبر تا، ٹھیک ہے، جھٹکا دیا، تا حمزہ زبر تا، تا واو پیش تو، تا تو، نون زبر نا، تا تونا، تا تونا، وقفاً، تاتون، جھٹکے کے ساتھ ہی پڑھنا۔ بہت سارے پڑھتے ہیں تاتون یعنی الف سمجھتے ہیں، یہ الف نہیں حمزہ ساکنہ ہے، کیا پڑھنا ہے، تاتون۔ کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کأسن، وقفاً، کأسا، حمزہ ساکنہ جھٹکا دیا، یہ باریک کاف ہے، اس کو حمزہ ساکنہ کے ساتھ ملایا، کأسا۔ آج کے سبق کے باقی 3 الفاظ رہ گئے ہیں، ان کو حل کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کل کا جو سبق ہے وہ ریکارڈ کر لیا تھا اور اس میں چیک نہیں کیا، اس کو اپلوڈ کر دیا تو اس میں آواز نہیں تھی مائک کی خرابی کی وجہ سے، تو اس کو پھر ڈیلیٹ کر دیا تھا کل کے سبق کو، اور پھر آج دوبارہ سبق ریکارڈ کیا ہے اور یہ آپ کے سامنے یہ جو سبق آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس الفاظ جو باقی 3 الفاظ ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں بھی حمزہ ساکنہ ہے، را حمزہ زبر را، یا زیر ی، یا کے نیچے زیر، یا زیر ی، بہت سارے پڑھتے ہیں یا زیر ای، ای نہیں، حمزہ نہیں، ی، رأی، رأی، وقفاً، رأی، رأی، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا کیونکہ ساکن ہو جائے گا نا یا وقف میں، تو رأی۔ یہاں حمزہ ساکنہ واو کی شکل میں ہے، میم حمزہ پیش مو، حمزہ کو پڑھنا ہے واو کو نہیں، میم حمزہ پیش مو، صاد زبر صا، مو صا، دال زبر دا، مو صادا، تا دو پیش تن، مو صادتن، مو صادہ، صاد کو موٹا کیا، یہاں گولتا ہے، مو صادتن، جب رکیں گے تو گولتا کو ہا بنا دیا، مو صادہ، مو صادہ۔ یہاں حمزہ ساکنہ ہے، جیم حمزہ زیر جی، حمزہ بشکل حمزہ ہے، ٹھیک ہے، جیم حمزہ زیر جی، تا زبر تا، جئت، وقفاً، جئت، جئت، ت ہو جائے گا آخر میں، جئت۔ یہ آج کا سبق تھا، تو اس سبق کو اچھے طریقے سے آپ نے دیکھ لینا ہے تاکہ قرآن مجید کی تلاوت میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور یہ سبق اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں، دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔